أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 1 سے 3 تک. اس کا اردو ترجمہ ہے کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلہ جو اتاری گئی ہے، الیکا آپ پر، فلا یکن فی صدرکا، فلا یکن تو نہ رہے، فی صدرکا آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرج منہ اس کے بارے میں کوئی تنگی، کوئی شک. کس لیے اتاری گئی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں، وارننگ دے دیں. وَذِكْرَى اور یاد دہانی، نصیحت، ریمائنڈر ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین جو اس پر ایمان لائے. دوسری آیت میں فرمایا اتبعوا تم پیروی کرو، فالو کرو، کس چیز کی؟ ما انزل الیکم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، مت پیچھے چلو، من دونہ اس کو چھوڑ کر کے، اولیاء دوسرے سرپرستوں اور دوستوں کے پیچھے. قلیلا ما تذکرون تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے This is a book revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let there not be in your chest, in your breast, distress therefrom, that you may warn thereby, and as a reminder to the believers. Follow what has been revealed to you from your Lord, and do not follow other than him any allies. Little do you remember. ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے؟ پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی جا رہی وہ کیا کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو آگے کے حالات سے خبردار کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے، وارننگ دے دیا جائے. کیا؟ کہ اگر تم اس کو مانو گے، اس کو فالو کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم کی آگ ہے جس سے کوئی تم کو نکال نہیں سکے گا. اب اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو آیا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب آپ قرآن کی بات کسی کو بتاتے ہیں، اپنے فیملی کو یا دوستوں کو یا نان مسلمس کو، تو کچھ لوگ مانتے ہیں اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اب میں آ رہا تھا تو فلائٹ میں ہمارے بغل میں نان مسلم بیٹھا تھا، بہت ہائیلی کوالیفائڈ. اس کو میں نے بتایا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں. نے کہا کہ کوئی خدا نہیں، سب جھوٹ بات ہے، سب غلط ہے. کافی دیر بحث ہوئی تو کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنا درد سے بتا رہا ہوں، اس کو خیر خائی سے بتا رہا ہوں، اور یہ کیا کر دے رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ریجیکٹ کر دے،
کبھی کبھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی الٹا دھمکی دینے لگتے ہیں، گالیوں پہ اتر آتے ہیں کہ یہ سب نہیں کرنا، تو انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا یکن فی صدرک حرج، تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کو سیدھا سیدھا بات پہنچاتے رہنا، کیونکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ تم سے اتنا ہی کا سوال کیا جائے گا، تو تم نے بتایا کہ نہیں بتایا، پہنچا دیا تو تمہاری ذمہ داری ختم۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات کیا کہ وہ ذکر، یہ نصیحت، یہ ریمائنڈر ہے کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان لائے۔ ریمائنڈر کیا کرتا ہے؟ انسان جب غلط راستے پر جاتا ہے تو ریمائنڈر کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے تم رانگ وے میں جا رہے ہو۔ آج کل تو یہ سمجھنا آسان ہے، آپ کو معلوم ہے کئی ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ اگر آپ روٹ چینج کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو ریمائنڈ کرتی ہیں، گھنٹی کے ذریعے سے، بیل کے ذریعے سے بتاتی ہیں کہ یہ غلط رخ پہ جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن ہے، جو انسان اس کو پڑھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، وہ اس کو کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جانے دے گا۔ تیسری آیت میں کیا بتایا گیا؟ کہ تم اپنے رب کی طرف سے جو چیز آئی ہے، جو تعلیمات آئی ہے، کیا؟ قرآن اور سنت، کتاب اور صحیح احادیث، ان کو فالو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات مانتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بربادی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کہا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، سبق لیتے ہو۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ دوسروں کو چھوڑیے، اپنی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ باتیں کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کی زیادہ باتیں مانتے ہیں، یا لوگوں کی، فیملی کی، بچوں کی، دوستوں کی؟ زیادہ تر باتیں لوگ اللہ کی چھوڑ کر کے جہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مانیں گے تو فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فلاں بچے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، تو اللہ کی بات چھوڑ کر کے کس کی بات شروع کر دیتے ہیں؟ فلاں حضرت نے یہ کہا، فلاں پیر صاحب نے یہ کہا، فلاں امام صاحب نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی بات؟ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیا وہ اللہ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، اور لوگوں کو بات مان کے جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اسے ذلیل کرتا ہے۔ ایک صاحب تھے، میری آنکھوں دیکھی بات ہے، پوری زندگی انہوں نے بچوں کو بنانے، بچوں کے لیے بنانے میں، بہت بڑی پراپرٹی ان کی تھی، حلال حرام جائز ناجائز، 2 بیٹے تھے ان کے۔ یہ سبق اور عبرت ہے، ہر طرف دکھ سکتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو بولتا ہے نا، نہ کرنے میں کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ اس کی ایک ایگزامپل، لاسٹ میں جب وہ بیمار ہوئے، دونوں بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک بامبے اور ایک اور کہیں گے۔ آخر میں ایسا ہوا کہ ان کو کھانا بنا کر کے دینے والا نہیں تھا، اور پورے علاقے میں سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑی جائیداد ان کے پاس تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے جب گندے ہو جاتے تھے پیشاب پخانے سے تو ان کو بھی صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسی صورت میں، اسی گندگی میں وہ مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بعد میں جب وہ مرے تو پراپرٹی اور جائیداد لینے کے لیے وہ بچے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم جب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی بات مانو گے تو اللہ انہی کے ذریعے سے تم کو سزا دے گا، تم کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری انرجی، ہماری نیت، ہمارا ایکشن زیادہ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے یا لوگوں کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو اپنا سب کچھ مان کر کے اور اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔